أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقال الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ عزیز دوستو، پیارے طلبہ جو آف لائن ہیں اور آن لائن ہیں، ان تمام سے میں مخاطب ہوں، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کی 2 مجلسوں سے ہم نے عقیدے کی بنیادی باتوں کے چند اصول سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے پہلے درس میں عقیدے کی اہمیت، عقیدہ کسے کہتے ہیں، اور عقیدہ نہ جانے تو اس کی خطرناکی کیا ہے، یہ ہم نے پہلے درس میں دیکھا، اور دوسرے درس میں ہم نے دیکھا کہ لفظ ایمان کی کیا تحقیق ہے۔ ہم نے اس کی تشریح و توضیح کی، اسے سمجھایا، اس کا ایکسپلینیشن سنایا، اور ہم نے دیکھا کہ ایمان کے لغوی اور شرعی معنی ہوتے ہیں۔ لغوی یعنی لنگوسٹیکل میننگ اس کا کیا ہے، اس کی بھی ہم نے تفصیل سنی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایمان ہے اس کا اصطلاحی ٹرمینالوجی میں اس کا کیا معنی ہے۔ تو ہم نے یہ سنا کہ الایمان القول باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان کا معنی ہے ایمان کا۔ تو ہم نے اس ڈیفینیشن کے، اس تعریف کے 3 حصوں کو لیا اور تفصیل سے اس میں گفتگو کی۔ یہ جانا کہ الاقرار باللسان کا معنی کیا ہے، والتصدیق بالجنان کا کیا معنی ہے، والعمل بالارکان کا کیا معنی ہے۔ اس کی ہم نے تفصیل گزشتہ کی مجلس میں دیکھی، اور بات ہماری یہاں پر رکی کہ جب ہم نے یہ جان لیا کہ ایمان کا کیا معنی ہے، تو یہ ایمان کس پر لانا ہے، کون سی چیزوں پر ہم ایمان لائیں گے تو یہ بات ٹھیک سمجھی جائے گی، یعنی صحیح ایمان سمجھا جائے گا۔ تو ہم نے بتایا کہ ایمان لانا ہے تو اس کا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ ایمان 6 ارکان میں، جسے پلرز آف ایمان کہتے ہیں، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان، پھر ملائکہ پر ایمان، پھر رسولوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، پھر یوم قیامت پر ایمان، اور پھر تقدیر پر ایمان۔ یہ 6 پلرز ہیں جس میں ہم کو ایمان لانا ہے۔ تو ہم اس کورس میں یہی دیکھنے والے ہیں کہ یہ 6 پلرز میں اللہ کا لفظ، اس کے ہم تحقیق سنیں گے اور اس کے لوازمات سنیں گے، پھر ہم جائیں گے ملائکہ پر، پھر ہم جائیں گے اللہ کی کتابوں پر، پھر ہم جائیں گے اللہ کے رسولوں پر، پھر یوم القیامت پر، پھر تقدیر پر۔ ایک ایک حصے کو لیں گے اور اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جن سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، جن سے ہمارا یقین اللہ کے تعلق سے مضبوط ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو تفصیل سے سننے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے ہم سنتے ہیں آج کہ الایمان باللہ سے متعلق چند باتیں۔ گزشتہ کی مجلس جب ختم ہوئی تو ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک بہت ہی پیارا سوال کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ بات کے آغاز اسی سوال سے ہو جائے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہا تھا کہ صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں، بلکہ اس پر بھروسہ بھی رکھنا ضروری ہے، اور صرف بھروسہ رکھنا کافی نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، کہنا اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو ایمان اور قول اور عمل، قول اور عمل، کہنا اور اس پر عمل کرنا، ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ صرف بھروسہ لانے سے کام نہیں بن سکتا بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو بھروسہ اور عمل یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی جب نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، چڑھتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ جب وہ نعوذ باللہ برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے
غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا ایمان گھٹتے ہوئے جاتا ہے، گھٹتے ہوئے جاتا ہے، گھٹتے ہوئے جاتا ہے۔ تو ایمان کا بڑھنا اور ایمان کا کم ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور کتاب و سنت اس پر خیر شاہد ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، مومنین وہ ہوتے ہیں جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نیک عمل ہوتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم نے حدیث میں حنظلہ رضی اللہ عنہ کی مثال بھی دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ میری مجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں میری حاضری اور میرا گھر واپس جانا، دونوں میں جب میرے ایمان پر میں نظر ڈالتا ہوں تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس میں میرا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اور جب گھر جاتا ہوں تو ایمان بالکل کمزور نظر آتا ہے، دھندلا آیا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم نے سنی، تو انہوں نے سوال کیا، کہا کہ اگر کوئی آدمی ایمان لائے، غور سے سنیے سوال، اگر کوئی آدمی ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اسے عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، جیسے ایک صحابی ہیں جن کا نام الاسیرم، مشہور صحابی ہیں اسیرم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں بدر کے موقع پر، بدر کی لڑائی کے موقع پر آتے ہیں، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں، اس سے پہلے میرے دل میں اسلام کی دشمنی تھی، میں نفرت کرتا تھا اسلام سے، میں دشمن تھا اللہ اور اللہ کے رسول کا، لیکن آج اللہ نے میرے دل کو کشادہ کر دیا، میرا دل منور ہو گیا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے اب کرنا کیا ہے بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لڑائی کا موقع تھا، اب رزم گاہ میں ہے مسلمان، سامنے دشمن طاق پر ہے، تو آپ صاحب نے کہا کہ اب فی الحال اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، اب چلو اللہ کے راہ میں تلوار نکالو، اب جاؤ، اب تمہیں لڑنا ہے۔ تو یہ صحابی تلوار سونتے ہیں، میدان میں پہنچتے ہیں لڑنے کے لیے، تو اتنے میں انہیں بھوک لگ جاتی ہے، تو کھانے کے لیے چند کھجور اپنے یہاں سے اٹھاتے ہیں اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے، تو منہ میں ڈالنے سے پہلے ان کا دل یہ گواہ نہیں دیتا کہ اتنا بھی انتظار کریں، کہتے ہیں کہ میں کھجور کھاؤں، اس میں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، کھجور پھینکتے ہیں اور میدان میں چھلانگ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسیرم وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ابھی مسلمان ہوئے تھے، لیکن جنت میں بلند مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ ایمان کا ان کا ٹائم بالکل کم تھا، ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں، یہ جو وقفہ تھا بالکل کم تھا، تو اس میں نہ انہیں نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ دینے کا، نہ حج کرنے کا، کوئی بھی دوسرا عمل کرنے کا بالکل موقع ملا ہی نہیں۔ تو کیا انہوں نے جب کچھ عمل کیا ہی نہیں تو کیا یہ مومن نہیں تھے؟ اگر مومن نہیں تھے تو پھر کیسے جنت چلے گئے؟ عمل کرنے کا کوئی موقع ملا ہی نہیں، تو ایسے صورت میں کیسے سمجھے اس مسئلے کو؟ تو جواب یہ ہے کہ عزیز دوستو، ایک آدمی جب ایمان لاتا ہے اور اسے ایمان پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا، اس سے پہلے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی کا ایمان زبان سے لانا ہی اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کا قانون ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالی بندوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی میں خیر سمجھا، اور ان کے لیے عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ موقع مل کر اگر کوئی عمل نہ کرے تو اس کے لیے وہ بحث ہے جس کی تفصیل آپ نے گزشتہ کی مجلس پہ سنی۔ ایک آدمی کو موقع ملا، ایمان لا چکا تھا لیکن عمل کرنے کا موقع ملا اسے، لیکن اس نے عمل نہیں کیا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، وہ مکمل مومن ہو نہیں سکا، کیونکہ اسے عمل کرنا ضروری ہے، ایمان میں عمل ضروری ہے، لیکن ایک کو موقع ملا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف ضرور کرے گا، صرف اس کا زبان سے اقرار لینا اس کے لیے کافی ہے۔ ایک اس کا دوسرا بھی جواب ہو سکتا ہے، دوسرا جواب یہ کہ جب اس نے ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، عمل ہے نا، حرکت کی اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم جاننے کے لیے آگے بڑھے، حکم جاننا، علم سیکھنا یہ عبادت ہے، تو انہوں نے ایک حصہ عبادت کا کیا ہے، تو اس اعتبار سے، اور اس کے بعد یہ جب گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور دل میں انہوں نے نیت کی کہ اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں، تو دل کی نیت یہ دل کی عبادت ہے، دل کی نیت یہ دل کی عبادت ہے۔ عزیز دوستو، عبادتیں دو قسم کی، نوٹ کر لیجئے، عبادتیں دو قسم کی، ایک عبادت جس کا تعلق دل سے ہے، اور ایک قسم کی عبادت جس کا تعلق جسم کے حصوں سے ہے، یعنی پارٹس آف دا باڈی سے ہے۔ دل سے
عبادت اور جسم کے اعضاء سے عبادت، پارٹس آف دا باڈی سے عبادت، یعنی دل سے عبادت کا معنی کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر. یہ رہتا کہاں ہے؟ دل میں ہے. تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا، یہ عبادت ہے. اللہ کا ڈر، اللہ سے ڈرنا عبادت ہے. اللہ کا ڈر ہوتا کہاں ہے؟ دل میں ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. اللہ کی محبت ہے نا، اچھا سوچنا، کسی کے تعلق سے اچھی امید رکھنا، یہ سب ظاہر طور پر عبادت نظر نہیں آتی ہے نا. ظاہری طور پر اسے ایکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے قبلہ رخ ہو کر، پھر وہ قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے. ایکشنز ہیں، نظر آتا ہے کہ آدمی عبادت میں مصروف ہے. آدمی حج میں جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے، مینا میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، احرام پہنتا ہے، بال منڈاتا ہے. یہ سب کیا ہے؟ اس کا تعلق ایکشن سے ہے. زکوٰۃ دیتا ہے، پیسے نکالتا ہے، حساب لگاتا ہے، پیسے نکال کے کسی غریب کے ہاتھ میں سونپتا ہے، عبادت ہے نا. تو اس طریقے سے عبادتیں ایک ہیں جو ظاہری نظر آتی ہیں، جن کا تعلق آپ کے جسم کے اعضاء سے ہے، جسم کے حصوں سے ہے. ایک قسم کی عبادت یہ ہے جو ظاہر نظر نہیں آتی، اس کا تعلق دل سے ہے. اللہ کا ڈر ظاہر نظر نہیں آتا، اللہ پر ایمان ظاہر سے نظر نہیں آتا. آپ کسی آدمی کے چہرے کو دیکھ کر مومن نہیں کہہ سکتے. اور اس پر تو ایک حدیث ہے مسلم شریف کی رحمہ اللہ، مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اور وہ مجلس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال غنیمت ان لوگوں کو دیتے جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے ہیں، جو ابھی ایمان میں پختہ نہیں ہوئے، جن کے ایمان کچے ہیں. انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال غنیمت کا حصہ پہلے دیتے تاکہ وہ اور قریب ہو جائیں اس مقصد سے. تو یہ جو بڑے مہاجرین ہوتے ہیں کبھی کبھار انہیں کچھ ملتا بھی نہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے شکایت نہیں کی ہے نا، کچھ ملتا ہی نہیں، سب کو لے چلے گئے لوگ، انہوں نے کچھ ملا ہی نہیں. ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے. تو اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیا. تو مجلس میں سعد بن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے. سعد بن ابی وقاص نے ایک دوسرے آدمی جو سعد بن ابی وقاص لے کر لائے تھے، سعد بن ابی وقاص نے ان پر کام کیا تھا. سعد بن وقاص انہیں جانتے تھے. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بھی مومن ہیں، انہیں بھی دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مسلمن، کہا کہ مسلم کہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے رہے. پھر سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ فلان وہ بھی مومن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ او مسلمن، کہو مسلم ہے. پھر تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او مسلمن، مسلم کہو. تو معنی یہ کہ یہ آدمی ایمان میں ہے، ایمان میں نہیں ہے، یہ چہرہ دیکھ کر آپ بتا نہیں سکتے، نہ عمل دیکھ کے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے، اس کا دل کا تعلق ہے. هو يعلم ما في الصدور، اللہ ہی جانتا ہے کہ دلوں کی بھید کیا ہے، دلوں کے اندر ہے کیا. دلوں کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے، دنیا میں کسی اور ذات کے اندر اس کی طاقت نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ سعد بن ابی وقاص سے کہہ رہے ہیں کہ اے سعد، تمہاری امید ٹھیک ہے لیکن تمہارے لیے چھوٹ نہیں کہ تم یہ فیصلہ کرو کہ ایک آدمی مومن ہے، ایک آدمی منافق ہے. کیونکہ ایمان اور نفاق اس کا دونوں کا تعلق دل سے ہے. ظاہری طور پر یہ چیزیں نظر نہیں آتی، آپ ظاہری طور پر دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلم کہو، کیونکہ مسلم کا تعلق کس سے ہے؟ ظاہری اعمال سے ہے. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، ہم اسے مسلمان کہیں گے. یہ ہمارے لیے بالکل چھوٹ ہے، کیونکہ عمل دیکھ کر ہم فیصلہ کر رہے ہیں، دل دیکھ کر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. ان کے اعمال دیکھ کر کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، یہ تو مسلمان ہی کرتے ہیں، کوئی دوسرے تو کرتے نہیں ہیں، تو اس اعتبار سے مسلمان ہے. تو کسی آدمی کو مسلمان کہنا بالکل جائز ہے، درست ہے. لیکن کسی آدمی کو نشاندہی کر کے کہنا کہ یہ مومن ہے، اسے ہمارے لیے شریعت میں اس کی کوئی چھوٹ نہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق عمل سے ہے. تو بات ہماری کہاں سے نکلی کہ ہم ایمان جو دل میں چھپا ہے اسے ہم ظاہری طور پر دیکھ نہیں سکتے. تو عبادتیں دو قسم کی ہو گئی، ایک جسم کے حصے کی عبادت اور ایک دل کی عبادت.
ٹھیک ہے. تو اگر کسی نے زبان سے اقرار کیا, دل سے بھروسہ کیا اور اس نے عبادت کی, لیکن وہ عبادت کا تعلق دل سے ہے, اس عبادت کا تعلق دل سے ہے, تو وہ بھی عبادت ہے, وہ بھی عمل ہے. تو اسیرم نے عبادت کی لیکن اس عبادت کا تعلق دل سے رہا, ظاہری اعمال سے نہ رہا, تو اس سے اسیرم نے بھی عبادت کی لیکن ظاہری عبادت نہیں کی. یہ ہم فیصلہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. تو بہرحال آدمی جس کے دل میں ایمان ہے اسے چاہیے کہ عمل کریں, بغیر عمل کے ایک آدمی کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. تو یہ گزشتہ مجلس کی ایک بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا, اور اسی سے ہماری بات آگے بڑھاتے ہیں. تو عزیز دوستو, اللہ پر ایمان, اللہ پر ایمان. میں یہاں پر تھوڑی ایک فلسفی یا پھر فلاسفیکل ریلیٹڈ ایک ڈسکشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھ لیجئے, اگر آپ اب بھی ویسٹرن کنٹریز جائیں گے, جو اپنے آپ کو ایک ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں, وہاں آپ جائیں گے تو آپ چند لوگوں کے نام سب کے زبانوں میں دیکھیں گے. جیسے آپ کے پاس سوکریٹس ہو گیا, پلیٹو ہو گیا, ارسطاٹل ہو گئے, ہے نا, ان کے سیئنگز, ان کے جو ہے ورڈز, یہ آپ کو ہے نا ہر جگہ نظر آئیں گی. کیونکہ ویسٹرن کنٹری ان لوگوں کو اپنا سربراہ مانتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں یعنی انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں, ان لوگوں کو وہ مانتے ہیں جو انہوں نے انہیں راہ دکھائی, ترقی کی راہ دکھائی. تو یہ کون ہیں؟ یہ فلاسفرز ہیں عزیز دوستوں, جنہیں ہم اردو میں اور عربی میں کہتے ہیں فلاسفہ. یہ کون ہیں؟ کیوں آخر کار ویسٹرن کنٹریز میں, بلکہ ساری دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھیں گے وہ لٹریچر بیسڈ لوگ ہیں, جو لٹریٹ لوگ ہیں, وہ ان لوگوں کو بہت مانتے ہیں. ان کا ذکر ان کی کتابوں میں عام طور پر ہوتا ہے, ان کی مجلسوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے, ان کے سیئنگز, ان کے گائیڈ لائنز, ہے نا, یہ وہ لوگ مانتے ہیں اسے. یہ آخر لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں جسے میں نے کہا یہ فلاسفہ ہیں. اچھا, فلاسفہ کا معنی کیا ہے؟ کون ہے فلاسفہ؟ فلاسفر کون ہے؟ فلسفی, فلو کہتے ہیں عزیز دوستوں چاہنے کو, صفی کہتے ہیں وزڈم کو, وزڈم کو چاہنے والا, حکمت کو چاہنے والا, یہ معنی آتا ہے فلسفی کا. فلاسفرز وہ ہیں جو وزڈم کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں, یعنی حکمت کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں, اسے پروموٹ کرتے ہیں, انہی کو فلاسفر کہا جاتا ہے. تو یہ کون سا وزڈم ہے جس پر یہ لوگ گفتگو کرتے تھے, جس کی وجہ سے انہیں اتنا بڑا نام ملا؟ یہ کون ہے؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو انہوں نے عزیز دوستو ایک کام کیا, اور کیا ہے وہ کام کیا جو ہم کر رہے ہیں. انہوں نے اللہ کون ہے, اللہ ہے یا نہیں ہے, ہے تو ہم سے چاہتا کیا ہے, اگر ہے تو اس نے دنیا کیوں بنایا اور ہم انسانوں کو کیوں بنایا, وہ ہم سے چاہتا کیا ہے, وہ اس نے ہمیں کیوں بنایا. یہ تمام سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر انسان اپنے اندر سوچتا ہے. بعض لوگ اس کے معنی نہ جانیں یا پھر اسے نہ سمجھیں, لیکن وہ اپنے طور سے ایک سمجھ رکھتے ہیں اس کی, اور بات آگے بڑھ جاتی ہے نا. ہر آدمی سوچنے والی بات ہے یہ, بنیادی بات. ہم دنیا میں ہیں کیوں, ہمیں کس نے بنایا, ہمارا خالق کون ہے, ہم ایسے ہی آ گئے یا پھر کسی نے ہم کو بنایا, یہ دنیا ایسے ہی بن گئی یا پھر کسی نے اس دنیا کو بنایا. یہ بنیادی سوالات ہیں, یہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات ضروری ہیں, اور یہ جوابات دینے کے لیے ان فلاسفرز نے کوشش کی, لیکن ان کی کوشش ناکام رہی. کس اعتبار سے ناکام رہی؟ ان کی بحثوں کو عام لوگ سمجھ نہیں پاتے. وہ جس انداز سے ان کا جو ڈسکشن ہے اتنا نالج بیس ہوتا ہے اور اتنا ڈیپ ہوتا ہے کہ جنرل پبلک اسے سمجھ ہی نہیں سکتی. جنرل پبلک اسے سمجھ ہی نہیں سکتی. کسی کے اندر وہ قابلیت نہیں. جنرل پبلک میں اکا دکا ایسے لوگ نکلتے ہیں جو اس کے ماہر ہوتے ہیں, وہ اس کے جو ہے سبجیکٹس کو سمجھ سکتے ہیں, ورنہ جنرل پبلک کے لیے بالکل مناسب ہے ہی نہیں ہے. لیکن ان تمام نے لمبی لمبی بحث کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہے اللہ, اور ایک اللہ ہے خدا, لیکن ایک ہے. اتنا تو انہوں نے کہہ دیا. لیکن اس ڈیسٹینیشن کو پہنچنے کے لیے انہوں نے جو سورسز استعمال کیے, جو طاقت ان کی جو استعمال کی, وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ صرف ان کا تجربہ تھا. وہ صرف اور صرف ان کا تجربہ تھا.
ان کا ایکسپیرینس تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا. ان کے پاس اسے سمجھنے کے لیے صحیح سورس نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے انسان سے زیادہ، انسان کے پاس 5 سینس ہے نا، 5 سینس ہیں انسان کے. کیا کون سے سینس ہیں؟ وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، چھوتا ہے نا، محسوس کرتا ہے. یہ جو انسان کے جو 5 سینسز ہیں، اس سے آگے بڑھ کے، کیونکہ یہ 5 سینس سے وہ اللہ کو پہچان نہیں سکتا، یہ 5 سینسز اسے کام نہیں آئیں گے اس کے پاس. اس سے آگے بڑھ کے وہ ریچ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی پہنچ بالکل لمیٹڈ ہے. تو ایک 6th سینس کی ضرورت ہے عزیز دوستو. وہ 6th سینس ہے وحی. انسان نے، اللہ نے انسان کو بنایا اور اسے یہ سینسز دیے، چھوتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، چکھتا ہے، ٹچ کرتا ہے. یہ جو اس کے سینسز ہیں، اس کے ذریعے سے وہ دنیا کو پہچانتا ہے. یہ جو آس پاس اس کے پاس ارد گرد اس کی جو چیزیں ہیں، اس کی جو مشاہدات ہیں، ان کے ذریعے سے کئی چیزیں سیکھتا ہے وہ. لیکن یہ کافی نہیں کیا جاننے کے لیے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے. تو ہمیں ایک 6th سینس کی ضرورت ہے، اور اسی 6th سینس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. اللہ نے انسان کو ایمبیڈڈ بعض چیزیں دی، یعنی اس کے اندر ڈیفالٹ بعض خوبیاں رکھی، بعض اس کے اندر صلاحیتیں، ایبلٹیز رکھی، اور ایک ایبلٹی کو اللہ نے نہیں دیا، اور وہ ایبلٹی اللہ نے اپنی ذمہ میں لے لیا. اور وہ ایبلٹی کیا ہے؟ کہ اسے گائیڈ کرنا، اسے بتانا کہ اللہ کی راہ کون سی ہے، اسے بتائیں کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اسے بتائیں کہ دنیا میں کیسے رہیں. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو نالج ہے، یہ جو سینس ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پورا کرتا ہے. اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی. اللہ انسانوں میں سے بعض کو چنتا ہے اور انہیں وہ اسپیشل نالج دیتا ہے. انہیں بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی، تمہیں ہم نے چنا ہے، ہاں، ہم نے تمہیں نبی بنایا ہے، ہم نے تمہیں رسول بنایا ہے. اب چلو تم یہ سبجیکٹ سمجھ لو کہ تم کیسے لوگوں کو گائیڈ کرو گے. تو بعد انہیں نالج دی جاتی ہے، اور وہ نالج سیکھتے ہیں اور جاتے ہیں پبلک میں دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو یہ جو 6th سینس ہے، یہ صرف اور صرف اللہ ہی اویل کر سکتا ہے، اللہ ہی ہم کو دے سکتا ہے. انسان کی بس کی بات نہیں. کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا. اپنی چاہے جتنا بھی وہ متقی ہو جائے، جتنا بھی وہ پرہیزگار ہو جائے، ہے نا، جتنا چاہے اپنا عقل استعمال کر لیں اور جتنا چاہے وہ طاقتور ہو جائیں، لیکن وہ کیا نہیں کر سکتا؟ کیا نہیں کر سکتا؟ ہاں، نبی نہیں بن سکتا. وہ وہی حاصل نہیں کر سکتا، وہی کھینچ کر نہیں لا سکتا، وہ رسول نہیں بن سکتا. وہ یہ نبوت اور رسالت یہ وہبی ہے، یعنی اللہ کی دین ہوتی ہے، کسبی نہیں، محنت کر کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا. تو انبیاء علیہ السلام، ان کے پاس یہ سورس تھا اللہ کو پہچاننے کا. یہ جو فلاسفرز تھے، انہوں نے اپنے تجربے سے اپنی بحثیں کی جو عام لوگوں کے لیے سمجھ میں آتی بھی نہیں. الٹیمیٹلی ان لوگوں نے پہنچا اپنے ڈیسٹینیشن کو، لیکن ڈیسٹینیشن شک و شبہات ایسی باتوں سے بھری ہوئی ہیں کہ عام لوگوں کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. اسی لیے یہ فلاسفرز اکثر جان سے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. سقراطیس کے تعلق سے آتا ہے کہ اسے تو ارسٹ کر لیا گیا تھا، اور چونکہ وہ یہ خدا کے بعد ادھر جو ہے دیو مالے، دیوی دیوتا بہت تھے اس زمانے میں، تو اس نے کہا کہ دیووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ دیوتاؤں کو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ تو اس نے ایسی بحثیں کی، ایسی باتیں بتائی کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، لوگ انہیں پاگل کہتے تھے. تو آخرکار انہیں ارسٹ کر لیا گیا اور کہا گیا کہ اگر جینا چاہتے ہو تو خاموش رہو گے، کچھ بات نہیں کرو گے. سقراطیس نے کہا کہ نہیں، میں خاموش نہیں رہ سکتا. تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم خاموش نہیں رہ سکتے تو اپنے آپ کو مار لو، یہ لو زہر، اسے پی جاؤ، اپنے آپ کو مار لو. تو باقاعدہ پیا، اپنے آپ کو اس نے ختم کر لیا. وہ خاموش نہیں رہ پایا کیونکہ اس کے اندر وہ تڑپ، وہ آگ لگ گئی تھی. یہ جو سوالات ہیں، بنیادی سوالات کہ بھائی کس نے اس دنیا کو بنایا، کون ہے ہم، کیوں ہم اس دنیا میں آئے، ہم کو بنانے کا کیا مقصد ہے، اور اس دنیا کے بعد اور دنیا ہے ہی نہیں ہے، اس کے بعد ہوگا کیا، یہ ایسے سوالات ہیں. عام لوگ اسے تھوڑا سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سوالات کے جوابات اگر انہیں نہ ملے وہ مر جائیں گے. اتنا وہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ یہ جاننا ہی ان کی پوری زندگی ہو جاتی ہے، حق جاننا ہی ان کی پوری زندگی ہو جاتی ہے.
اور یہ حق جاننے کے لیے وہ پورا وقت لگا دیتے ہیں. اگر انہیں صحیح سورس نہ ملے, صحیح گائیڈ لائن نہ ملے, وہ بھٹک جاتے ہیں. تو جیسے یہ جو فلاسفرز کا معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ انہیں کوئی نبی کی تعلیمات ان کے پاس نہیں آئی, وہ اپنے طور سے انہوں نے کوشش کی. لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کے پاس نبی کی تعلیمات مل گئی انہیں, جیسے آپ کے سامنے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ, وہ بہت بڑے مالدار تھے اور شہزادے تھے. ان کے والد بہت بڑے دیومالا کے بہت بڑے پجاری, کچھ خمی اور کچھ کمی نہیں تھی ان کے پاس. لیکن اچانک ایک جذبہ نکلا کہ حق جانیں, ہم ہیں کون. یہ سوالات انہیں بے قرار کرتے ہیں, یہ سوالات نے انہیں بے قرار کر دیا کہ کیا معاملہ ہے بھائی, کون ہے ہم, کیا یہ آگ کی پوجا, یہ آگ میرا خدا ہے, یہ تو میرا عقل نہیں مانتی, یہ ممکن ہی نہیں, یہ آگ کو ہم تیل ڈالتے ہیں ورنہ بجھ جائے گی. تو یہ سوالات بے قرار کرتے ہیں سلمان الفارسی کو. وہ نکلتے ہیں گھر سے, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں, اور لمبا سفر, ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار پادریوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے, اور ہر ایک پادری کے پاس 15 سال 20 سال بتاتے ہیں. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ حق جان لیں. حق جاننے کی جستجو, حق جاننے کی تکودو, یہ بے قرار کرتی تھی انہیں. تو آخرکار آخری پادری نے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی, ہمیں جو معلوم تھا ہم نے بتا دیا. مجھے حالات کے ذریعے سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ آخری نبی کا زمانہ ہے, یہ نبی کی بعثت عنقریب ہے. اور ہم نے اپنی کتابوں میں اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ جو آخری نبی کی جو بعثت ہوگی وہ ایسے زمین میں ہوگی جہاں کھجور کے جھاڑ ہوں گے. تو چلو اب کوشش کرو, دیکھو کہ یہ کھجور کے جھاڑ کہاں ہوتے ہیں. تو پھر وہ نکلتے ہیں, اور پھر یہ قبیلے کے یہاں جو ہے اسیری کے عالم میں, غلام کے عالم میں, عرب کی زمین میں پہنچتے ہیں, کھجور کے جھاڑ دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. وہ لمبی داستان آپ لوگ جانتے ہیں. تو عزیز دوستو, یہ حق جاننے کی جستجو ہے جو آدمی کو بے قرار کر دیتی ہے, بے تاب, سب کچھ چھوڑ دیتا ہے آدمی. یہ ایک نہیں, دو نہیں, کتنے ہیں, اور ہمارے زمانے میں کتنے ہیں, کتنے ہم نے کیسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, ایسے سوامی اور ایسے پجاریوں کو ہم نے دیکھا ہے جو اسلام قبول کیے, لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے ان کا جو سفر رہا, کھوج کا جو سفر رہا, البحث عن الحق کا جو سفر رہا, وہ بہت ہی لمبا, کھٹن, قربانیوں کا طالب. آخرکار انہوں نے پایا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر لوگوں کے پاس بالکل معمولی نظر آتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ طبیعت حساس ہو جاتی ہے ان کی, جبکہ ایسے ہی سوالات ہیں, دنیا کے سب سے اہم سوالات ہیں. مجھے معلوم ہے کہ یہاں چنئی کے اندر ایک بہت بڑا کیمسٹ آیا, یہاں کے ایک یونیورسٹی میں, نام نہاد یونیورسٹی کے اندر آیا. وہ کیمسٹری کا بہت بڑا ماہر تھا. وہ غالباً فرانس سے یا پھر یو کے سے آیا تھا. تو اس کے آنے پر ایک بہت بڑی مجلس جمع ہوئی, اور پورے علاقے کے پورے کیمیاوی حضرات جو کیمسٹ ہوا کرتے تھے پورے جمع ہو گئے, کیونکہ سب جانتے تھے کہ یہ غیر معمولی کیمسٹری کا عالم ہے, کیمیاوی ماہر ہے. تو سب جمع ہو گئے اور لوگوں نے سوالات پوچھے اس سے. اس نے بہترین لیکچر دی, لوگ اشش کرنے لگے اس کا علم دیکھ کر, اس کی گہرائی دیکھ کر, اس کی مہارت دیکھ کر. سب نے تعجب کا اظہار کیا, اور اس کے بعد پھر جب سوالات کا سلسلہ ہوا, لوگوں نے سوالات کیے اور اس نے ایسے ایسے جوابات دیے کہ جو عام آدمی کی بس کی بات نہیں تھی. تو جتنے سوالات کیے گئے اس میں سے ایک صاحب اٹھے, شاید وہ غالباً مسلمان تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. اس نے کہا کہ پوچھو. تو اس نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم کو کس نے بنایا, واٹ از دا پرپس آف آور کریشن, ہم اس دنیا میں ہے کیوں. تو وہ کیمسٹ کے چھکے چھوڑ جاتے ہیں, اس کے چہرے سے پسینہ نکل آتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہاں معلوم ہے اہم سوالات ہیں, لیکن ہم نے اس تعلق سے سیریسلی غور نہیں کیا. بیسک سوال ہے, ہم دنیا میں کیوں, آپ کہتے ہیں کہ جو ہے میگنیزیم اس کا یہ یوسیج ہے, اس کی یہ پراپرٹیز ہیں, اس کا یہ یوسیج ہے. آپ کہتے ہیں کہ فلان سولوشن اس کا یہ یوسیج ہے. آپ چھوٹے چھوٹے دھاتوں کو, معادن, اس کا یوسیج بتاتے ہیں, اس کے فائدے بتاتے ہیں, وہ آنے کا مقصد بتاتے ہیں. ہم جو ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, جواب نہیں, جواب نہیں جانتے اکثر لوگ. جبکہ بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں, کس نے ہم کو بنایا ہے. یہ جو مٹی کا ڈھانچہ, یہ سوچ, یہ عقل, یہ سمجھ جو اللہ نے انسانوں کو دیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, کیا غرض کیا ہے, ریزن کیا ہے. تو بڑا تعجب میں پڑ گیا.
ہو سکتا ہے اس کے بعد اس نے سوچا ہو اس تعلق سے. تو عزیز دوستو یہ ایسے بنیادی سوالات ہوتے ہیں جو آدمی کو بے تاب کر دیتے ہیں اور کھوج میں نکل جاتے ہیں. تو یہ جو فلاسفرز تھے انہوں نے ان کی شہرت ہی اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا سبجیکٹ بنایا اور اپنا پورا زور لگایا. انہوں نے نتائج نکالے اور ان کا وہ کام ادھورا کام تھا اور وہ کام ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہوا, لیکن بہرحال انہوں نے کچھ کیا. یہی سوکراٹس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس نے جو ایک خدا پر اس پر لمبی لمبی بحثیں کی, لیکن جب بھی سال کا ایک مرتبہ میلہ لگتا تو وہ جا کے دیویوں پر چڑھاوے چڑھاتا. دیویوں جو دیو مالے ہوتے ہیں, بڑے بڑے جو بت ہوتے ہیں, وہاں پر جا کے یہ اپنا جو ہے پوجا پیش کرتا, اپنے چڑھاوے چڑھاتا. لوگ پوچھنے پر کہتا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں نہ مجھے مار دیں, ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں. یعنی ایک اعتبار سے اتنی چیزیں اور ایک اعتبار سے اتنی کمزوری, کیونکہ انہیں جو نالج ملا وہ صحیح سورس سے نہیں ملا. تو اللہ نے انسانیت پر فضل کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ہمیشہ انبیاء بھیجے, کیونکہ انہیں یہ جو تڑپ ہے ان کی وہ تڑپ پوری ہو جائے. تو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے, بتاتے ہیں کہ ایک اللہ کیا ہے. اور دیکھیے یہ جو سوالات جو اتنے کٹھن سوالات ہیں, ہمارا بچہ جانتا ہے, ہم مسلمان بچے جانتے ہیں. وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون, اللہ نے انسان اور جن کو بنایا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اس دنیا کو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اللہ رب العزت ہے, اور ہم ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں. اور مرنے کے بعد ایک ہمارے لیے اصل زندگی شروع ہو جائے گی. یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے, آخرت ایک بہت بڑی چیز ہے, وہاں پر ہم تمام کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. یہ بنیادی باتیں ہم مسلمان کا ہر فرد بچہ جانتا ہے. لیکن یہ لوگ جنہوں نے دنیا کے قلابے آؤندہ دیے, انہیں نہیں معلوم کہ یہ بنیادی سوالات کے کیا جوابات ہیں. افسوس در افسوس. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. اللہ عزیز دوستو اسے لفظ الجلالہ کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں لفظ الجلالہ, یعنی اللہ کے لیے ایک اسپیشل نام جو عربی زبان میں رکھا گیا ہے. ہر زبان میں اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ لفظ ہے. جیسے ہیبریو میں الوہیم کا لفظ ہے نا, دوسرے زبانوں میں گاڈ کہتے ہیں, یعنی مختلف نام ہیں. لیکن یہ اللہ کے لفظ کی خوبی یہ ہے کہ عربی زبان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرتے. اور یہ لفظ کا نہ جو ہے ڈوئل فارم ہے, نہ یہ لفظ کا جو ہے کوئی پلورل فارم ہے, نہ اس لفظ جیسا کوئی دوسرا لفظ عربی زبان میں ہے. یعنی ہر اعتبار سے یونیک, ہر اعتبار سے یونیک. جیسے انگلش میں آپ گاڈ کہیں گے تو اس کا جو ہے آپ کو فیمینین بن جاتا ہے گاڈس, اور اس کا پلورل بن جاتا ہے گاڈس, ہے نا. اور اسے وربز بھی نکل آتے ہیں, ایڈورب بھی گاڈلی نکل جاتا ہے, مختلف الفاظ نکل جاتے ہیں اس سے. کوئی بھی دوسرا لفظ آپ لے لیجئے کسی بھی زبان کا, اللہ کے لیے جو لفظ انہوں نے رکھا ہے اس کا آپ کو فیمینین مل جائے گا, اور اس کے جو ہے ڈوئل فارم پلورل فارم سب مل جائیں گے. لیکن یاد رکھ لیجئے عربی زبان میں اللہ کا یہ جو لفظ ہے اس کے لیے نہ جو ہے ڈوئل فارم ہے, اس کے نہ پلورل ہے, یہ جو ہے کوئی دوسرے شکل میں اس کے ڈیریویٹیوز بنتے ہیں. یہ اپنے لیے بالکل یونیک ہے, سبحان اللہ. تو اس لیے ہم مسلمان ہمیشہ اللہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. دا گاڈ, خدا, یا پھر دوسرے الفاظ جو دوسرے زبان کے ہمارے پاس ہیں, لیکن ہم کبھی بھی انہیں استعمال کرنا پسند نہیں کرتے. ہم اللہ کو اللہ ہی کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اللہ کی یونیکنس کو ثابت کرنے کے پوری چیزیں ہیں. کوئی دوسرا لفظ اتنا یونیک نہیں, چونکہ اللہ یونیک ہے نا, وہ یکتا ہے اس کے اندر, ہے نا, یہ بالکل انوکھا ہے, تو اس کے لیے انوکھا لفظ ہی مناسب ہے. تو یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں خود دوسرے الفاظ ایسے نہیں بنتے, یہ بنا ہے. اور بعض لغویین جو عربی زبان کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں الالہ تھا. الالہ, الہن کا معنی ہے معبودن. الہ کا معنی وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے. الہ کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے, وہ جس کی عبادت ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں الہ. اسے کہتے ہیں الہ. اگر لوگوں نے نعوذ باللہ, جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, کسی پتھر کی عبادت انہوں نے کی تو عربی میں اس پتھر کو الہ کہا جائے گا, کیونکہ اس کی عبادت ہو رہی ہے. اور قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ,
لوگوں میں سے بعض ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو الہ بنا دیے ہیں، یعنی اپنی نفس کی بندگی کرتے ہیں، نفس جو کہتا ہے اس کی سنتے جاتے ہیں، نفس کی خواہشات پوری کرنا ان کا پورا مقصد ہوتا ہے، نفسی کو وہ اپنا خدا بنا چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نفس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی چیز جس کی عبادت ہو اسے عربی میں لفظ ہے الہ، عربی میں اس کے لیے لفظ ہے الہن کا معنی معبودن، جس کی عبادت ہوتی ہے، جس کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اس میں عربی کا جو المعرف ال کی پگڑی ڈال دی گئی اس پر، تو یہ بن گیا الالہ۔ پھر لغوین کہتے ہیں کہ کثرت استعمال کی وجہ سے، زیادہ یوسیج کی وجہ سے یہ الالہ اللہ بن گیا، جو کہ کسی بھی زبان میں ہم دیکھتے ہیں ایک لفظ جو زیادہ استعمال آ جائے تو ہم اس کا شارٹ فارم استعمال کر لیتے ہیں، ہے نا، کٹ شارٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد حروف کو کھا جاتے ہیں، کم کر دیں، کیونکہ یہ چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے جس کے اندر زیادہ لیٹرز ہوں، زیادہ حروف ہوں، تو پھر زبان میں مشکل ہو جائے گی، تو کٹ شارٹ کرتے ہیں، ہر زبان میں ہوتا ہے۔ تو یہ الالہ تھا، یہ بن گیا اللہ۔ لیکن بعض لغوین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کثرت استعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی جو ہے طبیعت ہی ایسی ہے کہ اسے ایسے ہی عربوں نے استعمال کیا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، جو ہے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ الالہ المعبود من الالوہیہ العبادہ، الالوہیہ معناها العبادہ، تو انہوں نے کہا کہ عبادت سے لفظ نکلا ہے۔ بہرحال اللہ کا معنی وہ ذات جس کی عبادت ہوتی ہے، وہ ذات جس کی عبادت ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے جسے اس کے لیے مناسب ہو، وہی جس کی حقیقی عبادت ہوتی ہے۔ تو الہ کا معنی معبود، جس کی عبادت ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھیے یہی لفظ ہمارے کلمہ شہادہ میں ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے۔ ہم یہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ there is no God but اللہ کہتے ہیں؟ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ there is no God worthy of worship except اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم اردو میں کہتے ہیں ایک برحق کا لفظ اضافہ کر لیتے ہیں تاکہ معنی پورا ہو جائے، کیونکہ جب ہمیں کہیں گے کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ بہت سارے تو معبودات ہیں نا، کتنے معبودات ہیں، انگنت ہیں۔ لوگوں نے کسی کسی معبود نہیں بنایا، انسان نے انسان کو معبود بنایا، انسان نے جانوروں کو معبود بنا لیا نا، چوہوں کی عبادت ہوتی ہے نا، بچڑوں کی عبادت ہوتی ہے، گایوں کی عبادت ہوتی ہے، پتھروں کی عبادت، کسے چھوڑا انسان نے؟ انسان نے تو ہر چیز کی عبادت کی ہے، تو ہر چیز کی عبادت ہو جائے گی تو پھر جملہ جھوٹ ہو جائے گا۔ نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، نہیں ہے نا بہت سارے معبودات، تو اس لیے یہ قید کی ضرورت ہے، یعنی لا معبود بحق، اللہ یعنی کوئی معبود نہیں برحق سوا اللہ کے، حق کی عبادت جس کی ہونی چاہیے وہ سوا اللہ کے کوئی اور نہیں، سوا اللہ کے کوئی اور نہیں۔ تو لفظ اللہ کا معنی عزیز دوستوں وہ ذات جس کی عبادت ہوتی ہے، وہ ذات جس کی عبادت ہوتی ہے۔ عربوں نے بھی، جاہلیت میں بھی، مشرکین نے بھی اللہ کو اللہ کہا، لات کو لات کہا، اللہ کو اللہ کہا، العزا کو العزا کہا۔ انہوں نے اپنے جو معبودات ہیں، یہ جو اٹکل بچو جو معبودات ہیں، ان کے لیے انہوں نے دوسرے الفاظ استعمال کیے، لیکن اللہ کو انہوں نے ان کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اللہ کے لیے اللہ ایک الگ لفظ رکھا انہوں نے، جیسے قرآن میں کہا جاتا ہے کہ قل، ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، کہیں گے کہ آسمان سے بارش تو اللہ ہی برساتا ہے۔ وہ اللات نہیں کہیں گے، العزا نہیں کہیں گے، المنات نہیں کہیں گے، جو ان کے پاس مختلف معبودات ہیں ان کا نام نہیں لیں گے، وہ کہیں گے اللہ۔ تو لفظ اللہ اور اس کے معنوں کے ساتھ عربوں کے پاس استعمال میں تھا اور عرب اسے سمجھتے تھے، اسی لیے جب انہیں کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہا تو انہوں نے اعتراض کیا، کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم یہ نہیں کہیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمارے پاس تو 360 بت صرف کعبے میں رکھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ چھوٹا پتھر بناتا ہے، اپنا معبود بناتا ہے، ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ہم کبھی کبھار ستو کے بھی بت بنا لیتے، عبادت کرتے، اب جب بھوک لگے تو کھا جاتے اسے۔ یہ تو ہمارا طریقہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ ایک ہی خدا، اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت ہونی ہے؟ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، ہمارے پاس تو بہت سارے معبودات ہیں، ہم سب کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر انہیں کہا جاتا لا رب الا اللہ کہو تو یہ کہہ دیتے، ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، اللہ کو رب کی حیثیت سے تو مانتے ہیں،
لیکن اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، یہاں پر انہیں اختلاف تھا، یہاں پر انہیں مشرک کہا گیا، جہنمی کہا گیا، ان کے خون کو بہایا گیا، کیونکہ یہ اصل چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو عزیزو لفظ اللہ کے ہی معنی ہے، تو یہاں سے لفظ نکلا اور اس کا عجیب و غریب استعمال ہے، اسی لیے اللہ کو اللہ کہنا ہی سب سے مناسب ہے، کوئی دوسری زبان کے الفاظ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کا ایکویلنٹ نہیں ہو سکتے۔ دا گاڈ اس کا ایکویلنٹ نہیں ہے، دا گاڈ کا ایکویلنٹ الہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ایکویلنٹ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنے لیے جو زبان چنی آخری میسج کے لیے، وہ زبان کی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ اس کے اندر اللہ کے لیے ایک یونیک لفظ ہے جو کسی دوسرے زبان میں نہیں پایا جاتا۔ واللہ اعلم۔ تو یہ ہے دوستو اللہ کی تحقیق۔ اچھا، جب ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ ہے، جب ہم نے جان لیا کہ اللہ ایک ذات ہے جس نے ہم کو بنایا ہے، جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو یہ جو اللہ ہے اسے پہچاننا کیسے ہے، اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، یہ کون ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کیا، پوچھا کہ انصب لنا ربک یا محمد، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمہارے رب کی نسل کیا ہے بتائیے، کون سے قبیلے سے ہے، وہ کیا ہے بتائیے، چونکہ وہ قبیلوں کی دیوانگی تھی ان کے پاس، ہر چیز قبیلے سے دیکھتے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا بھی کوئی قبیلہ ہے، کہا کہ انصب لنا ربک، تم جس کو اللہ کہتے ہو بتاؤ کس قبیلے سے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیے۔ تو چند دنوں کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کر دی، گویا کہ ان کے لیے جواب تھا، اور ہمارے لیے اللہ کو پہچاننے کے لیے سب سے آسان اور سب سے مختصر ڈیفینیشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کون ہے؟ وہ سب سے پہلا ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، واحد نہیں کہا گیا، جب واحد کہیں گے اثنان ثلاثہ کا معاملہ آ جائے گا۔ احد کے لیے کوئی اثنان نہیں، کوئی ثلاثہ نہیں، احد از یونیک۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایکتا ہے، وہ ایک اکیلا ہے، پہلا۔ نمبر دو، اللہ الصمد، اور اللہ کیا ہے؟ الصمد ہے۔ الصمد کا معنی بے نیاز، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، وہ کسی پر بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کسی پر بھی اسے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا صمد اسے کہتے ہیں جس کا پیٹ نہ ہو۔ صمد عربی زبان میں ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے پیٹ نہ ہو، یعنی پیٹ سے مراد کیا ہے؟ ضرورت۔ پیٹ ہو تو آدمی بھوکا ہوگا نا، پیٹ ہو تو کھائے گا پیے گا، اگر پیٹ نہ ہو تو اسے کھانے کی حاجت نہیں ہوگی، جب وہ کھانے کی حاجت نہیں ہوگی تو وہ تمام کانسٹرین سے باہر ہو گیا ہو۔ یہ سب کچھ جو نظام چل رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ سب اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں رہ سکتے بغیر پیٹ بھرے۔ آپ جانوروں میں دیکھیں گے، ہر چیز میں اللہ نے نظام بنایا ہے، اور اپنے لیے نظام نہیں بنایا ہے۔ اللہ بے نیاز نہیں، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عیسائیوں پر رد کیا قرآن میں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی ماں کو خدا کا ایک حصہ دیتے ہیں، تو اللہ نے کہا کانا یاکلان الطعام، کہا کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں، یہ وہ ہیں جو کھاتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ وہ ہیں جو کھاتے ہیں، مانا یہ کہ ان کا پیٹ ہے، یہ محتاج ہیں، بغیر کھائے رہ نہیں سکتے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تو وہ ہے جو بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ یہی معنی ہے عزیز دوستو الصمد کا۔ الصمد کے ایسا معنی، ایسا لفظ ہے، یہ ایسے معنی خیز لفظ ہے، اس کے اندر بہت کچھ اہل علم میں لکھا ہے، بڑی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں۔ صرف ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاویٰ میں صرف ایک لفظ کی شرح میں 60 صفحے لکھے ہیں، 60 پیجز لکھیں گے الصمد کیا ہے۔ تو یہ مختصر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بے نیاز ہے، اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ بہترین طریقہ ہے، اگر کسی نے اپنے آپ کو خدا کہا تو چیک کر لیجئے کہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے، اگر محتاج ہے تو آپ آنکھ میں پٹی باندھ کر کہیے کہ خدا نہیں ہو سکتا۔
اسے حاجت ہے، محتاج ہے، محتاج خدا نہیں ہو سکتا. تو یہ معنی ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا. وہ جنتا نہیں ہے، انسان ہے جنتے ہیں، ایک کمزوری ہے. جننا ایک کمزوری ہے. اللہ اس کمزوری سے بری ہے. اللہ کے یہاں ایک کوئی کمزوری نہیں ہے. ولم یولد، اور وہ جنا نہیں گیا ہے، اس کا کوئی نسل نہیں ہے. جیسے تم پوچھتے ہو کون سا قبیلہ سے، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہاں پر یہ شروط لاگو نہیں ہوتے ہیں، ہے نا. یہ انسان کے جو بنائے ہوئے جو شروط اس کے ذہن میں ہیں، یہ جو کنڈیشنز ریگولیشنز جو بناتا ہے، ریسٹرکشنز کانسٹرینٹس جو اپنے ذہن بناتا ہے، یہ اللہ کے ہاں لاگو نہیں ہو سکتے. تب جا کے وہ اللہ ہے. ورنہ وہ آپ کی کنڈیشنز میں ہیں، وہ بھی اندر آ جائے، وہ بھی ریسٹرکشنز میں لیمیٹیشنز میں آ جائے، تو وہ پھر خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے. تو اللہ نے اس سورت کے اندر 4 بیسک ٹچ سٹون سکھائے. کہا کہ ایک اکیلا ہے، پہلی بات اکیلا ہے. 2 یا 3 یہ تصور ہی نہیں، یہ ممکن نہیں. نمبر 2 بے نیاز ہے. اور نمبر 3 نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنا گیا. یہ ایک اللہ ہے. اس میں تمام مشرکین سے کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس بہت سارے خدا ہیں، جبکہ اللہ ایک خدا ہے. اور اللہ الصمد یہ کس پر رد ہے؟ عیسائیوں پر رد ہے، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے ہیں، وہ کیسے بے نیاز ہو جائیں گے؟ اور لم یلد ولم یولد پھر عیسائیوں پر. تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا، وہ تو پیدا ہوئے، ان کی والدہ نے انہیں جنا ہے، اور تم جانتے ہو، ہے نا. اور اس کے بعد وہ کسی کی فرزند ہے، ان کی اماں ہیں. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، نہ اللہ جنتا ہے نہ کوئی سے چنا گیا. بہترین سورت ہے دوستو. اسی لیے سورت الاخلاص کہتے ہیں اسے. یعنی اخلاص کا معنی آدمی دنیا کے تمام لگاؤ سے الگ ہو کر پیور ہو جاتا ہے. یہی معنی ہے اخلاص کا. خالص کہتے ہیں پیور کو. اخلاص یعنی پیورٹی پیدا کرے، یہ معنی ہے. تو یہ سورہ جب آدمی پڑھتا ہے تمام قسم کی شرک، گندگی، دوسری چیزوں سے پاک ہو جاتا ہے. اسی لیے اسے کہتے ہیں سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص. ایک صحابی تھے، وہ جب بھی کوئی بھی سورت پڑھتے تو سورہ اخلاص پر ختم کرتے. لوگوں نے شکایت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلایا، انہیں بلایا، پوچھا کہ بھائی ایسا کرتے کیوں ہو؟ تم ہر نماز میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے ہو، کیوں کرتے ہو ایسا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ انی لاحبھا انہا صفات الرحمن واحبھا. یہ اللہ کی صفات ہیں. سمجھ دیکھیے. کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ہیں اور میں بہت چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت مع من احببت، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جنہیں تم چاہتے ہو. تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ تمہاری دیکھ بھال کرنے والا ہے. تو اسے معلوم عزیز دوستو کہ صحابہ اسے سمجھتے تھے، ان صفات کو سمجھتے تھے. بہرحال اس میں ہم کو پتہ چل گیا کہ اللہ کون ہے. اللہ کون ہے. اب چلیے جب ہم اللہ کا سبجیکٹ دیکھتے ہیں، اللہ سے انٹروڈیوس ہونا چاہتے ہیں، تو جب ہم اللہ پر غور کرتے ہیں کتاب و سنت کی روح سے، 3 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر ہم اللہ کی ذات کو سمجھ سکتے ہیں. 3 ایسے لیئرز ہیں جن پر ہم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں. ان 3 لیئرز کو لکھ لیجئے. پہلا لیئر اسے کہتے ہیں الربوبیہ. اسے کہتے ہیں، یا پھر کہیے توحید الربوبیہ. کہتے ہیں توحید الربوبیہ. توحید الربوبیہ. نمبر 2 توحید الالوہیہ. پہلا توحید الربوبیہ، نمبر 2 توحید الالوہیہ، اور نمبر 3 توحید الاسماء والصفات. توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. تو تینوں میں توحید کا لفظ ہے. یہ توحید کیا ہے بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہم ان 3 لیئرز کو ٹھیک سے سمجھ سکیں. توحید کیا ہے؟ عزیز دوستو، جیسا آپ جانتے ہیں، لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو اپنانے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے انٹروڈیوسڈ اپنے آپ کو کرنے کے لیے،
اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننے کے لیے انہوں نے ڈھیر سارے راستے بنائے ہیں دنیا میں. کوئی کسی نے اللہ کو پتھروں میں دیکھا، جھاڑوں میں دیکھا، جانوروں میں دیکھا. کسی نے اللہ کو تین سمجھا، ہے نا. لوگ اللہ کو پہچاننے کے خود اپنے اپنے راستے بناتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پہچاننا یہ انسان کی فطرت ہے. ڈیفالٹ اس کے اندر ہوتا ہے. جیسے وہ کھانا، بچہ جو پیدا ہوتا ہے بھوک لگتی ہے، اسے کیسے معلوم ہوا؟ یہ ڈیفالٹ اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے. اگر منہ میں دودھ ڈالیں تو اس دودھ کو نگلنا ہے، بچے کو کیسے معلوم؟ ڈیفالٹ اللہ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے نا. بھوک لگے تو رونا ہے، کس نے سکھایا اسے؟ رونا کوئی ماں نہیں سکھاتی بچے کو، بلکہ یہ چاہتی ہے کہ روئے نہ، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے نا. روتا ہے بچہ، کس نے سکھایا؟ ڈیفالٹ بعض صلاحیت ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے اندر ڈال دیتا ہے. ویسے اس کو فطرت کہتے ہیں. ویسے اللہ نے فطرت میں رکھ دیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وہ ایک اللہ کا محتاج ہے، فطرت میں ہے یہ. اور میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنا دی، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت میں پیدا ہوتا ہے. یہ ان کے والدین ہیں جو انہیں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، ورنہ وہ اپنی فطرت میں ہوتا ہے. تو ہر آدمی اپنی فطرت میں یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کی عبادت ہو، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی مجھ سے بڑا کوئی ہے جو چلا رہا ہے. اب جو انکار کرتے ہیں انہیں ہم تفصیل سے ڈیل کریں گے. جنہیں ملحدین کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں، یہ آخرکار یہ فیصلہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہاں ان سے کہاں غلطیاں ہوئی اور یہ ایسا کرتے کیوں ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے، یہ ہم تھوڑا انشاءاللہ آنے والے مجلسوں میں دیکھیں گے. تو انسان بائی ڈیفالٹ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے. جیسے وہ کھانا پینا چاہتا ہے، اسے عبادت کی ضرورت ہے. جب آپ ٹھیک سے انسان کو گائیڈ نہیں کریں گے تو وہ بھٹک جاتے ہیں. کبھی وہ پتھروں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ضرورت پوری کرنی ہے. جیسے ایک بھوکا ہے، اسے آپ کھانا نہیں دیں گے تو پتے کھائے گا، وہ کبھی مٹی بھی کھا جائے گا وہ، کیونکہ بھوک ہے، آگ بجھانا ہے، تو جو بھی ملے لے لے گا. ایسے ہی ان لوگوں کی مثال ہے. عبادت کرنا معلوم ہے لیکن کیسے کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کون سی ذات کی کرنی ہے، یہ نہیں پتا، صحیح نالج نہ ہے. اس لیے جو بھی سامنے آئے خدا سمجھ لیا، جو بھی دیکھا کہ ایک دم پاورفل ہے فوراً سر جھکا دیا سامنے، جو بھی دیکھا کہ نقصان پہنچا رہا ہے اس کے سامنے سر ٹیک دیتے ہیں. ہاں اب دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں فلاں کی عبادت کر اس لیے کہ وہ مار دے گا، نہیں کریں گے تو ہیومن سیکریفائسز کرتے ہیں، ہے نا. مختلف قسم کے سیکریفائسز کرتے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ وہ جو جسے انہوں نے خدا سمجھ رکھا ہے مار دے گا اگر نہیں کریں گے تو لوگ ڈر کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، امید کی وجہ سے دوسروں کے سامنے سر ٹیکتے ہیں. یہ ان کی فطرتی چیز ہے، نیچر نیڈ ہے. ان کی عبادت کرنا انسان کی نیچر نیڈ ہے. صحیح گائیڈ لائنس نہیں ملنے پر، صحیح ہدایت نہیں ملنے پر وہ بھٹک جاتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ ہر انسان کے اندر وہ ایک راہ رکھتا ہے اللہ کو پہنچنے کے لیے، اپنے اپنے طور سے. عجیب و غریب ہیں، آپ تصور دیکھیں گے دنیا عجیب و غریب ہے. سب کہتے ہیں کہ ایک اللہ ہے لیکن راستے مختلف اپنے اپنے طور سے بنائے ہیں. آپ دیکھیں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تین ہے. جو ہزاروں خدا کی عبادت کرتا ہے ان سے آپ پوچھیں، کہیں گے کہ خدا ایک ہے اوپر، وہ مانیں گے. لیکن معاملہ ایک غلطی کہاں ہوتی ہے؟ عبادت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ سب کی کریں گے ہم. تو یہ خدا کا تصور ہر جگہ ہے. یہ نبوت کی دین ہے، ہر جگہ موجود ہے. لیکن انسان اس فطرت کو چھپاتے ہیں، اسی لیے کافر کہا جاتا ہے انہیں. کفر یکفر کا معنی چھپانا، دفن کرنا. وہ اپنی فطرت کو دفن کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اس لیے انہیں کافر کہا گیا. تو بہرحال یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوگی کہ اللہ کو پہنچنا انسان ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. آدم سے لے کے این دم تک یہی ہوتے آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنے راستے ہیں، اس میں سے کون سا راستہ ہے جو انتھینٹک ہے؟ کون سا راستہ ہے جسے اللہ نے چنا ہے؟ بہت سارے راستے انسانوں نے بنائے، وہ کون سا راستہ ہے جسے اللہ نے چاہا ہے، جس پر اللہ کی مہر لگی ہوئی ہے؟ اس راستے کو عزیز دوستوں توحید کہتے ہیں. اس راستے کو کہتے ہیں عزیز دوستوں توحید. ایک ہی راستہ ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا جسے اللہ نے ریکگنائز کیا ہے. وہ راستہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچا دیا. ایک ہی راستہ ہے، دو تیسرا نہیں ہے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ توحید. آپ توحید کو مانیں گے تو ہی آپ کا کنیکشن اللہ سے صحیح ہو سکتا ہے. آپ بالکل سیدھی راہ ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا استقبال کر رہا ہے. ورنہ دوسرے جو راستے انسانوں نے بنائے ہیں بہت سارے، ان کی جو ہے ضروریات تھی، ان کی پریشانیاں تھی، انہوں نے بنا لیے لیکن اللہ نے اسے ریکگنائز نہیں کیا.
بنانے والے ہو سکتے ہیں کہ مخلص ہوں، بنانے والے ہو سکتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوں، ممکن ہے. بہت سارے ہیں جو اللہ کو انہوں نے اپنے انداز سے دیکھا اور ان کی نیت ٹھیک تھی، لیکن اللہ نے اس راستے کو نہیں چنا. اور اللہ نے جس راستے کو چنا، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس راستے کی اللہ نے تعلیم دی، وہ راستہ ہے عزیز دوستوں توحید. اسے کہتے ہیں توحید. توحید کا معنی کیا ہے؟ وحد یوحد توحیدا فہو موحد. کا معنی یہ ہے ایک ماننا. یہی راستہ ہے. اللہ کو آپ ایک مانیے، اسے یونیک مانیے، ونس. یہی راستہ ہے نا. ملٹیپل نہیں، مور دین ون نہیں، یہ راستہ نہیں ہے، نہیں چلے گا. ایک. اور یہی آپ نے سورہ اخلاص میں بھی سنا، پہلا کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. ایک. یہ ایک تھا. یہیں سے توحید کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، یہیں سے توحید کی جڑیں نکلتی ہیں. اللہ کو ایک مانیے، یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. میں اللہ کو 2 مانوں گا 3 مانوں گا، نہیں چلے گا. ایک مانیے آپ. سبحان اللہ. ایک ماننے کا جو راستہ ہے، یہ راستہ وہ راستہ ہے عزیز دوستو جس پر آپ چلیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ دوسرے راستے باطل ہیں. دوسرے راستے باطل ہیں. اللہ نے ہر باطل کے اندر وہ باطل ہو، ہر باطل کے اندر وہ باطل ہے، یہ پہچاننے کے لیے اس نے بہت ساری نشانیاں چھوڑ دی ہیں. بہت سارے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ. آپ غور کریں گے علمی نظر سے، ایمان کی نظر سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ باطل ہے. کیوں باطل ہے بھائی؟ چیزیں نظر آتی ہیں. یہ کیسے حق ہو سکتا ہے؟ تو ہر باطل کے اندر اللہ نے باطل کا ٹھپا مار دیا ہے، جسے مومنین دیکھ سکتے ہیں، جو اخلاص والے دیکھ سکتے ہیں، تقوی پرست دیکھ سکتے ہیں. تو ایک راستہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، جسے اللہ نے ہمیشہ پروموٹ کیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ راستہ ہے توحید. توحید کا معنی ایک ماننا. توحید کا معنی ایک ماننا. اب ایک کن چیزوں میں مانے بھائی؟ کون سی چیزوں میں ایک مانے؟ کیا مطلب ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا بھائی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، کیا کر رہا ہوں میں؟ تو اللہ کو ایک ماننا ہے تو ان 3 چیزوں میں مانی جنہیں آپ نے لکھا ہے. اللہ کو ایک ماننا ہے تو ان 3 چیزوں میں اللہ کو ایک مانی. کیا آپ نے لکھا؟ آپ نے کہا توحید الربوبیہ. پہلا، اللہ کو رب کی حیثیت سے ایک مانیے. آپ نے دوسرا لکھا توحید الالوہیہ، اللہ کو الہ کے اعتبار سے ایک مانیے. آپ نے تیسرا لکھا توحید الاسماء والصفات، اللہ کے ناموں میں اللہ کو ایک مانیے. یہی اصول ہے، ایک ماننا، ان 3 چیزوں میں ایک ماننا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اس کی تفصیل دیکھیں گے، اور کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ 3 کیا ہے. کس نے بتایا بھائی یہ 3 توحید؟ آپ نے جو 3 بتائے ہیں، کہ کیوں 4 نہیں، کیوں 5 نہیں، کیوں 1 نہیں، کیوں 2 نہیں، آپ 3 بتاتے ہیں تو 3 کی دلیل کیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو ہم کل کی مجلس میں سننے والے ہیں. تو آج کی مجلس میں ہم نے جو دیکھا، پہلے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے لفظ کے متعلق فلاسفرز انہوں نے کیا کہا، اور انبیاء علیہ السلام کا کیا کردار رہا. اور یہ جو اللہ کا جو سبجیکٹ ہے، سب سے بنیادی سبجیکٹ، یہی سب کچھ ہو رہا ہے، اسی کے آس پاس پورا گھوم رہا ہے. یہی بنیادی چیز ہے، اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے نا. اور ہمیں اللہ نے کیوں بنایا، اور اس کے بعد اللہ کی ذات و لفظ کی تشریح اور لفظ کی ضرورت ہم نے دیکھی. اور اس کے بعد اللہ کو اپنانے کے لیے، اللہ کو اپروچ کرنے کے لیے جو مختلف راہیں ہیں، ان میں سے کون سی راہ ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، اسے توحید کہتے ہیں. اور توحید کا کیا معنی ہے، یہ مختصر ہم نے آج کی مجلس میں دیکھا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم دیکھیں گے کہ 3 توحید کی قسمیں یہ کیا ہیں، اسے پہلے کس نے کہا، اسے کیسے نکالا گیا، اس کا بیس کیا ہے، اور ہر ایک توحید کے کیا معنی ہیں. یہ سب انشاءاللہ ہم کل کی مجلس میں دیکھنے والے ہیں. امید ہے کہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو بھی کہا، جو بھی سنا، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوں، جو آف لائن ہیں، جو آن لائن ہیں، دونوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوالات ضرور پوچھیں. سوال میسج میں کیا ہے؟ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو فلسفی کے بارے میں جو گفتگو کی تھی، فلسفے کے تعلق سے، اسے آپ ریپیٹ کریں. میں تھوڑا بہت ریپیٹ کر دیتا ہوں، لیکن آپ ضرور اس ویڈیو کو سنیں، انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا تو پوری باتیں آئیں گی. مختصر یہ میں نے فلسفی کا لفظ کا معنی بتایا. فلسفی کا معنی لور آف وزڈم، حکمت چاہنے والا، محب الحکمہ، حکمت کو چاہنے والے کو فلسفر کہتے ہیں. حکمت کو چاہنا یہی فلسفی ہے. تو حکمت سے کیا معنی، کیا مراد؟ وزڈم سے مراد یہاں یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے تعلق سے گفتگو، اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش.
تو یہ جو لوگ آئے جن کا نام جو ہے بقراط، سقراط، ارسطاٹل، پلاٹو، افلاطون، جتنے بھی جو بڑے بڑے جو آئے، یہ 5 ہیں. یہ جو ہے انہیں جو ہے سپر 5 کہا جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں، ہے نا. ان کی جتنی بھی ترقی ہے اس کے پیچھے یہی 5 لوگ ہیں. ان کے ہی جو کانسیپٹس لائف کے اسی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو یہ جو بڑے ہیں انہوں نے کیا کیا، ان کی شہرت اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے کسی مشین کو انہوں نے پکڑ لیا، یا پھر کوئی انجینئر فیلڈ میں، یا پھر انڈسٹریل ریولیوشن انہوں نے لا لی، اس لیے نہیں. ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ انہوں نے زندگی کیا ہے بتائی. اور سب سے پہلی چیز اللہ کی ذات سے انہوں نے گفتگو کی، الہیات پر انہوں نے گفتگو کی، اور اسے تفصیل سے انہوں نے لیا. اور یہ سب کچھ ان کے ذہنی گھوڑے تھے جسے انہوں نے دوڑایا. ان کے پاس کوئی اسٹرانگ سورس نہیں جس کے ذریعے سے کہے کہ یہی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پہچانا، یہ ہو سکتا ہے. اور اس پر وہ اڑے، اور بعض لوگ اس پر اڑے بھی نہیں سکے. تو یہ تھے فلاسفرز. اور ان کے اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان میں مقابلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی وہی ذہین لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اپنی بات سورس سے لی. انہیں اللہ نے چنا، اور انہیں اللہ نے چن کر اللہ نے انہیں نالج دیا ان سوالات کا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات ہم سے چاہتی کیا ہے، ہم کو پیدا کس نے کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے. یہ جو بنیادی جو سوالات ہیں، ان کے جوابات اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. کیونکہ سوالات صرف جواب دینے سے معاملہ نہیں بڑھے گا. معاملہ یہ ہے کہ اس پر عمل کر دکھائیں بھائی، امپلیمنٹ کر دکھائیں. تو انبیاء علیہ السلام نے اسے کر دکھایا. تو فلاسفرز اس اعتبار سے ان کی جو فلسفی ہے باطل ٹھہرتی ہے اور غلط ثابت ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے اپنے ذہنی گھوڑے دوڑائے. اور انبیاء علیہ السلام انہوں نے اللہ سے ان باتوں کو سیکھی، اور اللہ سے انہوں نے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائی. یہ مختصر بات تھی جو میں نے فلسفی کے تعلق سے کہا تھا. دوسرا سوال. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو حدیثیں آپ بتاتے ہیں یا پھر قرآن کی آیت بھی رکھ لیں، ان کے جو نمبر بتایا کریں. یہ نمبر اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ صحیح سورس سے بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. تو جواب یہ ہے کہ پہلی چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ہم کو آیتیں یاد کرنی ہے، احادیث یاد کرنی ہے، نمبر نہیں ہے نا. نمبر یاد کرنا یہ جو ہے یہ کمال کی بات نہیں ہے. نمبر آیتیں یاد ہوں، حدیث یاد ہو، یہی کمال کی بات ہے. اچھا، اب میں جو بتا رہا ہوں واقعی صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، اتھینٹک سورس ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے میں ضرور یہ بتا دیا کروں گا کہ کون سی کتاب میں. ہماری اکثر باتیں بخاری مسلم کی ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں تو پھر اس کے اتھینٹک میں کوئی شک نہیں. میں کوشش کروں گا کہ سوروں کے نام بتا دیں، ٹھیک ہے. میں مصدر بتا دوں گا. اگر میں نمبر بھی بتاؤں آپ کو، آپ چیک کر کے غلطی کریں گے کنفرم، کیونکہ میں جس حدیث کا نمبر بتاؤں گا، جس کتاب سے میں بتاؤں گا، اس کا پبلیکیشن سینٹر اور ہوگا، اور اس کا جو ہے سیکوینس اور ہوگا، اس کا ارینجمنٹ اور ہوگا. میں ایک بتاؤں گا، آپ چیک کر کے کہیں گے کہ بھائی اس میں نہیں ہے. ایسے میرے ساتھ بہت مرتبہ ہوا ہے. ہم ایک پبلیکیشن سینٹر کی حدیث بتائیں، ادھر گئے انہوں نے اور ایک پبلیکیشن سینٹر کی جو ہے بخاری رکھی ہے، اس میں کھولا تو اس میں ہم جو حدیث 300 کہتے ہیں اس میں 450 ہے. تو اس میں سیکوینس بدلتا ہے. پرنٹرز جو پرنٹ کرتے ہیں، پبلشرز، وہ اپنے حساب سے آگے پیچھے کرتے ہیں. یہ سمجھے کہ یہ ڈیپ باتیں ہیں جن کا تعلق کتابوں کی دنیا سے. تو اس لیے میں حدیثوں کے نمبر بتاؤں گا، آپ اپنے پاس ریفرنس چیک کریں گے، پھر اس میں مغالطے ہو جائیں گے. میں ضرور یہ بتا دیا کروں گا کہ بھائی کون سی حدیث کی کتاب میں ہے، اور اگر حدیث میں کمزوری ہے تو اس میں بتا دوں گا کہ کمزور حدیث ہے. ورنہ ہم عام طور پر صحیح حدیثوں پر اپنی بات رکھتے ہیں، بخاری مسلم کی روایتوں پہ اپنی بات ہوتی ہے. اور دوسری اگر ہو تو ہم ضرور حدیث کی وہ مشہور کتابیں بتا دیں گے انشاءاللہ. واللہ عالم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ الصمد کے بارے میں نے کہا کہ بعض ایسے بھی علماء ہیں جنہوں نے الصمد کی تشریح بیان کرنے میں بہت کچھ لکھا. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام الفتاویٰ، اس میں الصمد پر انہوں نے بحث کی، تو لگ بھگ 60 سے زیادہ صفحے لکھے ہیں. تو فتاویٰ کوئی تفسیر کی کتاب نہیں، بلکہ ان کی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے فتوے دیے ہیں. اس میں سے ایک حصے میں الاسماء والصفات کے نام سے ایک والیوم ہے، اس پر انہوں نے جب گفتگو کی، اس میں انہوں نے اس کی جو ہے لمبی جو ہے بحث کی ہے. واللہ اعلم. بس ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں ادھر حاضرین میں سے؟ ختم کر لیں گے. جی
ہاں سوال کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ٹھیک ہوگا یا پھر لا الہ الا اللہ کہنا ہے؟ لا الہ لا الہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ اس میں جو ہے ڈیپ گرامر کی بات ہو جائے گی ہے نا، ڈیپ جو ہے اس میں نحو صرف کی بات ہو جائے گی، لیکن میں کر دیتا ہوں تاکہ ریکارڈ ہو جائیں، بعد میں آپ سمجھ کے اسے عربی زبان سیکھ کے اسے سمجھنے کی کوشش کریں جو عربی زبان نہیں جانتے ہیں، اور جو جانتے ہیں تو الحمدللہ۔ تو اس لا کو، لا کے عربی زبان میں کئی قسمیں ہیں، لا کئی قسمیں، لا نافیہ، لا ناہیہ، لام القسم ہے نا، کئی ہیں۔ تو ایک قسم کی جو لا ہے اسے کہتے ہیں لا الناہیہ اور لا النافیہ للجنس، یعنی یہ لا نہیں کہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن کون سی نہیں، کسے نہیں کرنے کے لیے؟ ایک پوری کیٹیگری کو نہیں کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ لا رجل کا معنی لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ اگر میں کہوں گا کہ لا رجل فی الدار، گھر میں مرد کی کیٹیگری کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، جس کی عمر 30 20 بچہ، چھوٹا بچہ جس کی عمر 1 ہے، مرد ہے ہی نہیں گھر میں، تو وہ پوری کیٹیگری کی نفی ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں لا رجل، اگر میں کہوں لا رجل، رجل کہتے ہیں ادھڑ عمر کی، جس کی عمر جو ہے 30 40 سال کی ہوتی ہے، تو لا رجل فی الدار کہوں گا تو گھر میں یہ 30 40 یہ عمر والا آدمی نہیں ہے جو ایک ہے۔ جو میں کہوں گا لا رجل، وہ مرد کے کیٹیگری میں جمع ہوا کوئی فرد گھر میں نہیں ہے۔ اب اسی کو آپ لا الہ میں امپلیمنٹ کیجئے، میں جب کہوں گا لا الہ تو میں اللہ معبود کے کیٹیگری کے جو بھی ہیں سب کا انکار کر رہا ہوں۔ وہ شجر، حجر، پتھر، پہاڑ، جن چیزوں کی بھی دنیا میں عبادت ہوئی وہ سب غلط ہیں۔ کب یہ معنی پیدا ہوگا؟ اگر میں لا الہ کہوں۔ اگر میں لا الہ کہوں تو یہ معنی نہیں پیدا ہوگا۔ لا الہ کہوں تو یہ معنی پیدا ہوگا کہ کوئی ایک خدا نہیں، کوئی ایک معبود نہیں، یہ معنی پیدا ہوگا۔ تو اس لیے لا الہ کہیں گے تو آدمی موحد نہیں ہوتا، اس کی شہادت مکمل نہیں ہوتی، اسے لا الہ لا محالہ کہنا ہے اگر وہ مومن ہونا چاہتا ہے۔ بہرحال اس کا تعلق عربی گرامر اور نحو صرف سے تھا، لیکن میں نے بتانا ضروری سمجھا تاکہ یہ چیز ریکارڈ ہو جائے، اور جو عربی جانتے ہیں سمجھ لیں، اور جو نہیں جانتے ہیں اس لیے کم از کم عربی پڑھیں بھائی، اس کی خوبی کیا ہے جاننے کی، کیا دیکھیے اس کے اندر کیا زبردست اسپیشل ارینجمنٹ ہے نا، ایک پورے کیٹیگری کو نہیں کہنے کے لیے۔ اللہ اکبر، واللہ اعلم۔ جی آ رہا ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔